یہ چیزیں کس طرف جائیں گی۔ الحمدللہ ہم اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں بلوچستان عوامی پارٹی حکومت کا حصہ ہے، بلکہ حکومت انہی کی ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پارٹی کی حیثیت سے اور ایک بلوچستانی کی حیثیت سے ہم نے بار بار چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اور اس کی مثال اپنے نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو، بلوچستان کے سینئر لیڈرشپ ہو، ان سب نے اپنے کسی نہ کسی حوالے سے تجاویز بھی دیے اور کچھ تحفظات بھی شو کیے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم جس سمت کی طرف چیزوں کو جانا چاہیے وہ اس طرح نہیں جا رہے، اور ان میں بہتری کی بہت گنجائش ہے، اور اس بہتری کو بلوچستان کے لوگ اپنے نمائندوں سے، اپنی حکومتوں سے توقع رکھتے ہیں۔ بحیثیت پارٹی پریزیڈنٹ کے اور بحیثیت پارلیمانی لیڈر کے جو بی اے پی کے پروونشل اسمبلی میں ہے ظہور بلیدی صاحب، تو ہم کچھ دنوں سے ان چیزوں کو بہت تفصیلاً نوٹ کر رہے تھے۔ یقینی طور پہ آپ کا ایک سوال بھی ہوگا کہ جی ظہور صاحب آج آپ کے ساتھ ہیں۔ ظہور صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سیاست میں دیکھیں اختلاف رائے پہ سیاست ہوتی ہے، ذاتیات کی سیاست نہیں ہوتی۔ میں عموماً لوگوں سے کہتا تھا میں کوئی 100%، ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یقینی طور پہ انسان ایک دوسرے کی پسند اسی چیزوں کو مد نظر رکھتا ہوئے کرتا ہے۔ لیکن شاید لوگوں نے آج یہ محسوس کیا کہ جو چیزیں جس طرح حکومت بلوچستان کی چل رہی ہیں وہ نامناسب ہیں، اور مجھے اس بات کی کم از کم خوشی ضرور ہے، اور ہم سب پارٹی کے ممبران کو بھی ہے، کہ ظہور بلیدی صاحب نے کابینہ میں بھی جب تک تھے، منسٹری میں بھی جب تک تھے، انہوں نے بڑا اپنا ایک کلیئر پوائنٹ آف ویو رکھا جو کہ ٹوٹلی گورننس، ٹرانسپیرنسی، حقائق اور ان چیزوں پہ مبنی تھی۔ لیکن ہمیں بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو بچانے کے لیے یہ سارے اقدامات ہیں، آج وہ بلوچستان عوامی پارٹی کو بہت کمزور کر رہے ہیں، اور صوبائی حکومت میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے کیپیسیٹیٹڈ، ایجوکیٹڈ اور جن کی پرفارمنس ایون ہمارے دور میں اگر آپ دیکھیں کہ جب تک فائنانس کا ڈپارٹمنٹ تھا، فائنانس ڈپارٹمنٹ ایک بے مثال ڈپارٹمنٹ رہا ہے بلوچستان کی ہسٹری میں۔ نہ صرف فائنانس بلکہ پی این ڈی دیکھ لیں، سی این ڈبلیو دیکھ لیں، اور جتنے بھی محکمے تھے، سوائے چند کی میں بات نہیں کر سکتا، لیکن باقی سب نے مثالی کارنامے، مثالی کام اور ایسے کام کیے جو لوگ یقینی طور پہ کم از کم کمپیریزن کرتے ہیں تو آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسے منسٹر کو اپنی کابینہ سے ہٹانا، پھر منسٹری سے بھی ہٹانا، پارٹی کے حوالے سے یقینی طور پہ ایز اے بینگ پارٹی پریزیڈنٹ میں یقینی طور پہ چیف منسٹر کو ایکسپلینیشن بھی اس حوالے سے ہم ضرور ان سے مانگیں گے کہ انہوں نے اس طرح کا سٹیپ کیوں لیا، اور پارٹی کو اعتماد میں نہیں لے کے کیا۔ جیسے بھی ہے، کوئی بھی ڈیسیجن ہوتا ہے، چاہے اس میں آپ مین سٹیپس لیتے ہیں، صوبائی لیول پہ لیتے ہیں، کیبنٹ کے حوالے سے لیتے ہیں، پارٹی کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ تو ایک یہ بڑا سیریس ہے، اور ہم اسے لائٹ نہیں لے سکتے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی ایک حکومت ہے، نہیں ہے، اس کو اپنے کام کرنے کا موقع دینا چاہیے، تو ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا، بلکہ ہم تو پہلے دن سے میں نے کہا تھا جی ہم ہر سٹیپ پہ سپورٹ کریں گے اور ساتھ رہیں گے جس چیزوں میں ہم پازیٹیوٹی دیکھیں گے۔ لیکن میں ان 5 مہینوں کے بعد میں بشمولیت اپنی پارٹی کے اور اپنے سینئر ممبران کے ہم اس نتیجے پہ آ رہے ہیں کہ ہمیں وہ بہتری نظر نہیں آ رہی، اور کیا ہم اس میں خاموش رہیں؟ کیا ہم مزید 1-1.5 سال انتظار کریں کہ بچی کچھ محنت ہے وہ بھی ضائع جائے اور بلوچستان اسی طریقے سے آگے جائیں؟ میرا ذاتی طور پہ قدوس بیزنجو صاحب کے ساتھ، ان کی کابینہ کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہماری توقعات ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ آپ کی بات نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو ایک لیبل لگا ہوا ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا لگا ہوا ہے۔ تو کل کو بلوچستان عوامی پارٹی سے لوگ سوال پوچھیں گے، قدوس بیزنجو اور جام کمال سے نہیں کریں گے۔ آج جو بھی فیصلے ہیں بی این پی مینگل کے ہیں، وہ بی این پی مینگل سے کیے جائیں گے، ثنا بلوچ یا اختر حسین صاحب سے نہیں کیے جائیں گے، بلکہ اختر مینگل صاحب سے کیے جائیں گے۔ تو اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی بھی عوام کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم جب پبلک میں، بلدیات میں جائیں اور جنرل الیکشن میں جائیں تو وہ ہمیں یہ کہیں کہ جی آپ لوگوں نے خاموشی کا روزہ جو رکھا ہوا تھا، تو اس وقت آپ لوگ کیوں نہیں بولے، اور اس وقت آپ نے اپنی پارٹی ایکشن کیوں نہیں لیا، اور آپ نے ان چیزوں پہ اسٹرکٹ نوٹسز کیوں نہیں ایشو کیے؟ تو ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اسٹرکٹ نوٹسز اور یہ اقدامات نہیں لیے تو ممکنہ طور پہ نہ صرف بلوچستان عوامی پارٹی کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ہونے جا رہا ہے،
بلکہ ساتھ ساتھ بلوچستان کو بھی بہت سارا ایک نقصان ہوگا. ابھی بھی خدا رہا اور بڑی معقول بات میں کہتا ہوں ظہور بولیدی صاحب نے بھی کی حالیہ میں کہ جی ہم ذاتی طور پہ کسی کے خلاف نہیں ہیں, یہ 4-5 چیزیں ہیں اگر کوئی بھی ٹھیک کر دے تو ہم تسلیم کر کے چیزوں کو آگے لے جائیں گے. ساتھ ساتھ یقینی طور پہ وفاق پہ لوگوں کی بڑی نظریں ہیں اور اتحادیوں پہ بڑی نظریں ہیں کہ اتحادی اپنا کیا رول پلے کریں گے. اور 12 ان پچھلے 15-20 دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ان سلسلے میں بلوچستان عوامی پارٹی کی کئی میٹنگز ہوئے ہیں, اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہوئے ہیں, حکومت کے ساتھ ہوئی ہیں, اور ہم نے جو مین رول پلے کرنے کے لیے ذمہ داری نوابزادہ خالد مکسی صاحب جو ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں, ان کی سب کے ساتھ روابط ہیں, بات چیت ہیں, اور ہر لحاظ سے ہم اپنا موقف سب کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھیے یہ ہسٹری میکنگ ڈیسیجنز ہیں, یہ کوئی چھوٹے موٹے ڈیسیجنز نہیں ہیں. آج پاکستان سیاسی حوالے سے جن چیزوں کا شکار ہے, ایک عام آدمی اس چیز کا شکار ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں قصور اس پارٹی کا یا اس پارٹی کا ہے, اپوزیشن کا یا حکومت کا ہے. یہ ملا جلا رجحان, اس کا نقصان پاکستان کی عوام اٹھا رہی ہے, پاکستان کے لوگ اٹھا رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی اٹھا رہی ہے, پاکستان کی سٹیبلٹی اٹھا رہی ہے, پاکستان کی فارن پالیسی پہ اس کا بڑا اثر انداز آ رہا ہے. تو میرے خیال یہ بڑا سیریس موقع ہے جہاں پبلک, لوگ, عوام, ووٹرز, پارٹیاں, سٹیک ہولڈرز ان ساری چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے. اور جو بھی پاکستان کے فیصلے ہوں, عوام جن فیصلوں کی طرف آگے جائے گی وہ پاکستان کی بہتری کے لیے, سٹیبلٹی کے لیے اور پروگریس کے لیے ہونے چاہیے. ہمیں ابھی ذاتی مفادات اور ذاتی اختلافات اور ان چیزوں سے بالا تر ہو کے آگے جانا چاہیے, اور ابھی ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں مزید اپنے آپ کو الجھائے رکھیں. تو ساتھ ساتھ اس بات کو بھی میں بتاؤں کہ بلوچستان عوامی پارٹی اس نے ایک 4 سال کا بڑا ٹف ٹائم گزارا ہے. ایک نئی پارٹی کی حیثیت سے ہر پارٹی کے اندر مشکلات آتی ہیں, اور انہی مشکلات کو عبور کرتے ہوئے آپ آگے کی طرف آتے ہیں. ہم نے یہاں پہ ایک سلسلہ ہر پارٹی کے ساتھ دیکھا ہے کہ ان کو بھی بڑا وقت لگا ہے. انشاءاللہ تعالی بلوچستان عوامی پارٹی اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہی ہے. یقینی طور پہ ہم اپنے اندر بھی خامیاں نکال رہے ہیں اور ان خامیوں کو بہتر کرنے کی پوری ہماری کوشش ہے. اور جو کام ہم نے الحمدللہ ان 4 سال میں کیے وہ بھی بڑے مثالی کام ہیں جن کا اعتراف اپوزیشن بھی کرتی ہے, بلوچستان کے لوگ بھی کرتے ہیں, اور ان چیزوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے. اور ہم امید رکھیں گے انشاءاللہ آنے والے ان مہینوں میں بھی ہم ان چیزوں کو آگے کی طرف بڑھائیں گے. اور پھر سے ایک دفعہ میں امید رکھوں گا کہ صوبائی حکومت چیزوں کو سنجیدہ لیں, اپنی پریزنس بلوچستان میں زیادہ رکھیں, کوئٹہ میں زیادہ رکھیں, ڈویژنز میں جائیں, علاقوں میں جائیں, لوگوں کو بلائیں, ڈیولپمنٹ کی میٹنگز کریں, ایجوکیشن کی کریں, ہیلتھ کی کریں, پروگریس دیکھیں. اور یہ وقت جب آپ بلوچستان کی گورننس پہ لگائیں گے تو بلوچستان کے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہوں گے. باقی میں بڑا مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا جنہوں نے یہاں پہ ہمارے پارٹی کے سینئر ریپرزنٹیشن ہے, اور الحمدللہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ اس کا پوٹینشیل اور مزید آگے بھی دیکھیں گے. سر ڈائریکٹ تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے یا مزید کوئی 3 مہینے یا 2 مہینے کا جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ موقع دیں گے, کوئی موقع مزید دے رہے ہیں یا ڈائریکٹ تحریک عدم اعتماد کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے تحریک عدم اعتماد جب میں بھی چیف منسٹر تھا تو ہماری پارٹی سے میرے خلاف آئی تھی, اور میں نے اس کو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ قبول کیا تھا کہ یہ جمہوریت کا حصہ ہے. اگر میری پارٹی مجھ سے خوش نہیں ہے, جس دن میری کولیشن اور میری پارٹی میرے ساتھ اتفاق رائے میں نہیں ہے, تو مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں اس سیٹ پہ بیٹھا رہا ہوں. ہم نے آخر تک اپنی کوشش کی, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پارٹی کے اندر اشتہار بڑھ رہا ہے, لوگوں میں ایک خوشی کا ماحول نہیں ہے, تو سٹیپ ڈاؤن ہو کے میں چلا گیا بڑی خوشی, اور اپنی ذمہ داریاں بھی بعد میں سنبھالی. یہ نہیں کہ چیف منسٹری سے استعفیٰ دے کے ہم کوئی 8-9 مہینے کے لیے باہر چلے گئے. الحمدللہ اسی کوئٹہ شہر میں آنا جانا, بلوچستان میں آنا جانا رکھا ہے, سیاست میں انوالومنٹ ہے. تو میرے خیال اگر ایسا کوئی موقف سامنے بھی آتا ہے تو ہمیں اس کو, بلکہ میں نے انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا قدوس وجیندر صاحب کی, اچھی بات ہے, انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے تو اس کو بڑے خوشی سے ایکسیپٹ کریں گے. تو کیا آپ کی تجاویز ہے کہ وہ جلالہ استعفیٰ دیں؟ دیکھیں میں اس بات میں ضرور کہوں گا کہ جس طرح گورننس کے معاملات کو چلایا جا رہا ہے یہ طریقہ نہیں. گورنمنٹس اس طرح نہیں چلتی ہیں, گورنمنٹس کو سیریسنس کے ساتھ چلائی جاتی ہیں. بلوچستان پہلے سے 2-4 ہے, اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا اسد بلوچ صاحب نے کل اسمبلی کے اندر اپنی تقریر کی, انہوں نے کہا جی یہ تو پورا ہاؤس ہی اپوزیشن یا کچھ ہے ہی نہیں, ہم سب حکومت ہے اور ہمیں ابھی وفاق کی طرف دیکھنا چاہیے.
تو یہ اس بات کی ظاہر کرتا ہے کہ جو ایک ماحول سیاسی ہونا چاہیے وہ سیاسی ماحول شاید آج کے بلوچستان میں نہیں پایا جا رہا، اور جہاں ایک اچھی اپوزیشن نہیں ہوتی اور جہاں پہ معاملات جو ہیں وہ اس طرح دیکھے جاتے ہیں کہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بس آگے چیزوں کو چلا رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نظر سے سیاسی حوالے سے اس کو نہیں دیکھا جاتا، اور صوبے کے لیے بھی اس کے اچھے اثرات نہیں آتے ہیں۔ سر وفاق میں آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہو یا اپوزیشن کی، جس میں تاخیری عربی کی استعمال ہو رہا ہے؟ دیکھیں، تاخیری عربی نہیں ہے یہ، میں نے جیسے کہا یہ بڑے بہت امپورٹنٹ فیصلے ہیں، یہ تاریخ کن فیصلے ہوتے ہیں، ان میں جذبات کے ساتھ کام نہیں لیا جاتا ہے۔ ہمارے تحفظات ہیں، وفاق کے ساتھ ہیں، وفاق کے ساتھ کچھ امور پہ ہیں جو کہ بڑے سیریس نوعیت کے ہیں، جن کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب آئے بھی ہمارے پارلیمانی میٹنگ جو ریپرزنٹیشن ہے ان سے اسلام آباد ملنے، باقی بھی لوگ آئے ہیں۔ دیکھیں، ہم ایک چیز میں بار بار دہرانا چاہتا ہوں، ہمیں اس بات کو پاکستان کی سیاست میں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور اس بات کو ہم سب سیاسی لوگ ہیں، ہم ذاتیات پہ سیاست نہیں کرتے، تعلق داری پہ نہیں کرتے، رشتہ داری پہ نہیں کرتے، ہم سیاست کرتے ہیں، اپنے حلقوں کی سیاست کرتے ہیں، اپنے صوبے کی سیاست کرتے ہیں، اپنی ترقی کی سیاست کرتے ہیں۔ تو یہاں کسی کو یہ کم از کم نہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی پارٹی کا اگر اتحاد کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ تاحیات زندگی بھر کا رہے گا۔ اتحاد بنتے ہیں، اتحاد ٹوٹتے ہیں، اور اتحاد بننے اور ٹوٹنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے کچھ اصول اور پرنسپل ہیں، اور وہ پرنسپل بڑے سمپل ہیں کہ آپ اپنے صوبے کی ترقی چاہتے ہیں، اس میں آپ کا کیا کردار ہوگا، آپ اپنی سیاست میں حصہ لیتے ہیں اس میں آپ کا کردار کیا ہوگا، ایک کولیشن حکومت میں آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور آپ ایک دوسرے کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر آج ہم ان کی پارٹی سے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بلوچستان عوامی پارٹی ایک آزاد پارٹی ہے، اور یقینی طور پہ اس حوالے سے ہم اپنے فیصلوں کو، چیزوں کو دیکھتے ہوئے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرے خیال اتحادی جماعتیں سب یہ چیزیں دیکھ رہی ہیں، محسوس کر رہی ہیں، اور اسی نتیجے پہ انشاءاللہ ایک فیصلہ آئے گا۔ سر یہ تھوڑا سا بتائیں، شاہزین صاحب تو آج علیحدہ ہو گئے، اپوزیشن کیمپ میں گئے، اب ساری نظریں آپ پر ہیں، یہ جو آپ باپ پر ہے، باپ پر ہے، یس، تو ظاہر ہے بچے سارے پریشان ہیں، باپ پہ نظریں ہیں آپ کی باتوں سے، جو آپ نے تحیات کی بات کی، ظاہر ہے تحیات تو آپ نہیں لے سکتے، آپ کی اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، جلد میں یہ سمجھ رہا ہوں اپوزیشن کی طرف نہیں ہے، تھوڑا سا خبر دے آپ۔ دیکھیں، ایک چیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ ان سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ، کاف، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، حالانکہ ہم بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، سینٹ آف پاکستان میں ہماری 13 کی ایک نمبر گیم ہے ہمارا، ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے، 5 MNAs ہیں، تو اگر بلوچستان عوامی پارٹی کو مجموعی طور پہ سیاسی پارٹی اور پارلیمنٹ کے اندر ریپرزنٹیشن دیکھنی جائے تو 43 کا نمبر ہے، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے، لیکن ہماری کمزوری کہہ لیں، ہماری مجبوری کہہ لیں، ہم وفاق سے اپنی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن وہ نہیں لے پائے جو ہمیں لینی چاہیے تھی۔ جی ڈی اے لے سکی، پی ٹی آئی کے اندر کاف کا اتفاق تھا وہ لے سکی، ایم کیو ایم لے سکی، اور ہم نے یہی بات خان صاحب کے ساتھ ہماری پارلیمانی کمیٹی نے بھی کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ایک بڑے اتحادی ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی چیئرمین سینٹ کی ایک سیٹ ہے جو کہ دیکھیں وہ بلوچستان کی سیٹ ہے، اس کو کبھی بلوچستان عوامی پارٹی کی سیٹ آپ نہ کہیں، عمومی طور پہ بلوچستان کو ریپرزنٹیشن وفاق میں کسی نہ کسی عہدے پہ دینے کی ضرورت اس لیے ضروری ہے کہ بلوچستان فیل کرتا ہے، تو اس کو اس بلوچستان عوامی پارٹی کے نظریے سے نہیں لینا چاہیے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا ڈائریکٹ تعلق ہے، آپ کا بڑا ڈائریکٹ سوال ہے، میرا جواب بہت ڈائریکٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ہم امید اس بات پہ زیادہ رکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یا 4 دن کا ٹائم رکھیں کہ اپوزیشن ہو یا موجودہ حکومت، اس کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو آنے والے جو بھی حکومت ہوگی یا آنے والے الیکشن ہوں گے ان میں کس طرح ساتھ لے جائیں۔ بائنڈ اپوزیشن یا گورنمنٹ کے ساتھ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیسے ہے؟ اس میں Particularly in the aftermath of no confidence motion. دیکھیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہی بڑا شیکن ہو گیا تھا، جب صوبے کے اندر عدم اعتماد کی تحریک آئی تو وہاں سے وہ کریکس بہت ڈیولپ ہو گئے، اور ہم نے With federal government? جی ود فیڈرل گورنمنٹ، تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ایک ہماری ایکسپیکٹیشن تھی اور پھر سینٹ کے دوران بھی تھی
وہ اختلاف رائے آپ سمجھ لیں، ڈسٹنس ہونا، وہ تقریباً 6-8 مہینے سے یہ چیزیں بڑی ڈیولپ ہو گئی، جن کو بڑی اوپنلی ہمارے لوگوں نے جس پہ اپنا اظہار رائے بھی کیا، بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے ممبروں نے کیا۔ سردار یار محمد رینز صاحب نے کیا جب ان کے بیٹے کھڑے تھے سینٹ کے لیے، تو ان کو تقریباً اس بات میں مجبور کیا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو کھڑا نہ کریں۔ تو ان دنوں سے یہ ساری چیزیں آگے کی طرف گئیں، اور پھر ایک حکومت جس کا جو ہماری گورنمنٹ تھی جو ہٹ گئی، اس کے حوالے سے ہم نے کچھ ایسے رولز دیکھے پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپس کے لوگوں کی طرف سے، جنہوں نے ہمیں شک و شبہات بہت ہمارا اور زیادہ کر دیا کہ کیوں اس لیول کی چیزوں میں مداخلت ہو رہی ہے۔ اور پھر ساتھ میں ہم نے کچھ ایسے نان لوگوں کا ایکٹیویشن دیکھی اور ان کا بیہیویئر دیکھا جس پہ ہم نے بار بار اپنی شکایت بھی کی، تو ہم نے دیکھا وہ چیزیں ایڈریس نہیں ہو پا رہی تھیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اگر یہ چیزیں 6-8 مہینے پہلے صحیح طریقے سے ایڈریس ہوتی تو آج آپ کو بلوچستان عوامی پارٹی اپنے موقف کے ساتھ شاید فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بڑی اسٹرانگ پوزیشن پہ نظر آتی۔ سر قدوس صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے ریکارڈنگ پہ تاریخی فتح حاصل کی ہے، جی۔ بلوچستان حکومت نے 25% جو ہے نا بلوچستان کو مل رہا ہے، تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ریکارڈنگ کے حوالے سے ریکارڈنگ یقینی بات پہ بلوچستان چاغی پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہم اس کو جتنا سیریس لیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ اور میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں، ہم اگر بلوچستان کے وسائل کو بلوچستان کے لیے صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ یہ میرے اور آپ کے خواہش پہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ پروفیشنل کام ہے، یہ بڑے پروفیشنلائز میکینزم سے ان کی انویسٹمنٹس ہیں۔ میں ابھی بھی کہوں گا کہ اس پہ ہمیں سیاسی جنرل بیانات کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا چاہیے، حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے پاس آگے کا طریقہ کار کیا ہے۔ کوئی 25 کی بات کرتا ہے، کوئی 40 کی کرتا ہے، کوئی 60 کی کرتا ہے، کوئی 5 کی کرتا ہے۔ ان میں ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے، اور میرے خیال جب تک بلوچستان کے لوگوں کو آپ جتنا کانفیڈنس میں لیں گے، جتنا بلوچستان کے عوام کو، اسٹیک ہولڈرز کو آگاہی رکھیں گے، ان کے ساتھ شیئر کریں گے، اس کی تفصیلات شیئر کریں گے، اتنا اس پروجیکٹ کے لیے اچھا ہے۔ اور جتنا آپ چیزوں کو ہائیڈ میں رکھیں گے یا ایک کم شیئرنگ آف انفارمیشن تک رکھیں گے، اتنا لوگوں کے خدشات بڑھیں گے۔ لیکن میں نے حالیہ میں دیکھا کہ قدوس بزنجو صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے ساری جماعتوں کو اتفاق میں لے کے، رائے میں لے کے ہی یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا ڈاکٹر مالک صاحب کا بیان آیا کہ انہوں نے اس بات سے انکار کیا۔ تو میرا مشورہ اس حوالے سے یہ ہوگا کہ ابھی بھی یہ جو بھی ایگریمنٹ ہے، چونکہ میں اس کی تفصیلات مجھے نہیں پتہ ہیں کہ کیا ہیں کیا نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہمیں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی فیصلہ ہم نے کیا ہے یا ہم اس کو آگے لے جائیں گے، اس کا سب سے پہلے بینیفیشری بلوچستان کا ایک عام آدمی ہونا چاہیے جس کا تعلق سب سے پہلے چاغی سے ہو۔ اگر یہ پروجیکٹ چاغی کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ بلوچستان کے لیے فائدہ مند ہے اور پھر پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسری سطح پہ حکومت بلوچستان اس کا میجر بینیفیشری ہونا چاہیے ہر لحاظ سے۔ بلوچستان کے لوگ اس کے بینیفیشری ہونے چاہیے۔ یہاں پہ اگر کام ہوگا، یہاں پہ سروسز ہوں گی، نوکریاں ہوں گی، ان ساری چیزوں سے سب سے پہلے لوکل لوگ، پھر بلوچستان کے لوگ اس سے مستفید ہوں۔ اگر یہ ساری چیزیں، اور ایک CSR کا بہت بڑا کمپوننٹ ہے جس میں سوشلی ہمیں انویسٹ کرنا ہے پبلک میں، جس طرح تھر کی مثال لوگ دیتے ہیں کہ تھر پہ جتنا بھی کام انویسٹمنٹ ہوئی ہے تھر کے لوگوں پہ ہوئے، اس کے لوگوں پہ، اس کے علاقوں پہ، ہیومن ریسورس پہ ہوئی ہے۔ ہمیں بھی اس طرح کا ماڈل اگر اس میں نہیں ہے تو اس کا ماڈل ڈالنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اگر یہ ساری چیزیں کورڈ ہیں، ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی خوشائن بات ہے، لیکن اگر اس ساری چیزوں پہ سوالات ابھی بھی ہیں تو میرے خیال پھر چیزوں کو ایک دفعہ گورنمنٹ کو سیریسلی دیکھنا چاہیے۔ جام صاحب، سیاسی حلقے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عمران خان سے بدلہ لیا ہے، وہ اس طریقے سے کہ مقصی صاحب کو وہاں پر تمام اختیارات آپ نے دیے اور مقصی خاندان ہمیشہ پیپلز پارٹی کا اتحادی رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم میرا بدلہ نہ، ایسی کوئی بدلے کی بات ہے۔ سیاست میں دیکھیں بدلے نہیں ہوتے، رنجشیں یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ ہر انسان کی سب سے ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ سارا جو موقف ہے، یہ ساری جو کیمپین ہے، یہ BJP نے تو نہیں شروع کی ہے، یہ تو اپوزیشن نے سٹارٹ کی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں ایک بہت بڑی اکثریت میں نیشنل اسمبلی میں ہیں، اور پھر ہم نے PTI کے اندر بھی دیکھا کہ لوگوں کا ایک بہت بڑی رائے، جن میں بہت سارے ممبر سامنے آئے، تو ہم پہ پتہ نہیں کیوں یہ جو فلڈ لائٹ جو ہیں ہم پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی ایکسپیکٹیشن رکھتی تھی زیادہ
اور اس حوالے سے ایز اے کولیشن پارٹنر زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی. جہاں تک خالد مقصی صاحب کی بات ہے، دیکھیں وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف رجحان ہے یا کہیں اور ہے. خالد مقصی صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں، اور بینگ اے پارلیمانی لیڈر وہ سب سے مل رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب گئے ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، بلاول صاحب گئے ہیں، خان صاحب خود گئے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو اس میں ون سائیڈڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جی آپ کے ساتھ شرط رکھیے کہ ہمارا یہاں پر جو ہے ساتھ دیا جائے عدم اعتماد میں، تو ہم اپوزیشن کا ساتھ دیں گے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں ہماری ابھی تک ڈائریکٹ انٹریکشن آپ کہیں کہ عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن کے ساتھ ان امور پہ نہیں ہوئی ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم اپوزیشن کو آپ کے اس توسل سے، میڈیا کے توسل سے، میں ظہور صاحب ہماری پارٹی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جے یو آئی اور بی این پی مینگل یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر گورننس کی چیزیں بہت ٹھیک ہیں تو بسم اللہ وہ اس موجودہ گورنمنٹ کی سپورٹ فل کرے. لیکن اگر وہ بھی اپنی رائے ہمارے ساتھ اس بات میں شامل کرتے ہیں کہ گورننس کے ایشوز بہت سیریس ہیں اور ان کو سیریسلی دیکھنا چاہیے، تو پھر جے یو آئی کو اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کو بھی ظہور صاحب یہاں موجود ہیں، ظہور صاحب سے رابطہ کریں. چیزوں کو تھوڑا سا ان پہ گفتگو ہو سکتی ہے. سیاست میں یقینی طور پہ تو ہم کسی ڈوبتی ہوئی کشتی کو تو نہیں دیکھنا چاہتے بلوچستان کی. ہم اپنا رول پلے کریں گے. اگر ہمارے ممبر سنجیدہ ہیں، اگر ہماری گورنمنٹ سنجیدہ ہے تو ان مسائل کو حل کرے، اور حل اس وقت ہوگا جب یہ پریکٹیکلی نظر ہمیں آئیں گے. ہمیں ابھی پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہی ہیں. ظہور بلیدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک نوٹیفیکیشن آتا ہے جی آپ وزیر نہیں ہیں، آپ کے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے. کسی ایم پی کو پتہ چلتا ہے اس کا ڈپارٹمنٹ چینج ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک ایسا ماحول ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ بیداری میں انسان اٹھ کے کوئی فیصلہ جب کر لیتا ہے اس کو کسی چیز کا پورا پتہ نہیں ہے. تو اس طرح تو صوبہ نہیں چلتا ہے. صوبہ آپ کی اور میری خواہشات پہ اور ہمارے موڈ پہ تو نہیں چلتا ہے. ہمیں صوبہ بلوچستان کے حقائق پہ، بلوچستان کی بہتری کے لیے، چیزوں کے لیے پالیسی بنا کے آگے لے جایا جائے گا. تو ہم صرف یہ فیصلے اگر صرف اپنے اس وقت میرا موڈ کیا تھا، اس وقت میری خواہش کیا تھی، یا اس وقت میرے ذہن میں کیا تھا، یہ چیزیں بڑی نان سنجیدہ ہیں. اور ہمیں ڈر اسی بات کا ہے. دیکھیں میں یہاں پہ ظہور صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، بہت سارے ہمارے نمائندے اور بھی ہیں. ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ہم کچھ اس طرح کے فیصلے اور اس طرح کے کام نہ کر جائیں موجودہ حکومت میں جس پہ واپس جانا بڑا مشکل ہو، جو بلوچستان کے لیے بہت بڑا نقصان آلریڈی ثابت ہو رہا ہے. یہ نہ ہو کہ کچھ زیادہ ہو. جام صاحب ایک سوال یہ ہے کہ قدوس بزنجر صاحب کہتے ہیں کہ ایم این ایس کا اختیار ان کے اپنے پاس ہے، ایم این ایس کہتے ہیں ان کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ کہتے ہیں خالد مقصی صاحب کے پاس اختیار ہے. اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کہیں آپ جمعیت کے ساتھ حکومت بنانے کے آپشن پہ تو غور نہیں کرتے؟ دیکھیں ایک بات تو میں کلیئر کر دوں کہ یقینی طور پہ جب پارلیمانی میٹنگ ہماری ایم این ایس کے ساتھ ہوئی، ہم اسی بات پہ اتفاق رائے پہ تھے، کیونکہ وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. ان کا ان 4 سالوں میں وفاقی حکومت، وفاقی اپوزیشن کے ساتھ ہم سے کہیں زیادہ ہے. ان کی انڈرسٹینڈنگ سارے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بہت زیادہ ہے، چاہے وہ اپوزیشن کے ہو چاہے حکومت کے ہوں، اور وہ ان چیزوں کو زیادہ بہتر انداز میں وہاں ایڈریس کر سکیں گے بنسبت کہ ہم یہاں سے وہاں جائیں یا ہماری ایک ٹیم جائے. تو اس بات پہ بالکل ہماری اتفاق رائے ہے کہ یہ ساری نیگوسیشنز اور ساری میٹنگز پارلیمانی ہماری کمیٹی وہاں کرے گی، جن میں ہمارے سارے ایم این اے شامل ہیں. اور مجموعی طور پہ جب ایک فائنل ڈیسیجن آئے گا، اس سے پہلے بلوچستان عوامی پارٹی ایک پارلیمانی انداز میں خود بیٹھے گی، جس میں ہمارے ایم این ایز بھی ہوں گے، ہمارے ایم پی ایز بھی ہوں گے، پارٹی لیڈرشپ بھی ہوگی، اور پھر انشاءاللہ ایک ایسا ڈیسیجن لیا جائے گا جس پہ سب کا اتفاق رائے بھی ہوگا اور سب اس پہ متفق بھی ہوں گے. کافی ٹویٹس آپ کیا ہیں، کافی اپریل کا مہینہ بتا رہے ہیں، ماہ رمضان آنے لگی ہے. ماہ رمضان اہم ہے یا عید کے بعد اہم ہے؟ کس حد تک تیاری کی ہے؟ کس کا ملاقاتیں بھی آپ کی ہوئی ہے کچھ لوگوں سے؟ تو کس طرح تیاری آپ کی تیاری کے سر چل رہی ہے؟ ٹویٹ سے لگتا ہے کہ جلد از جلد میدان میں آنے لگے ہیں. لیکن جام صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی. ہماری پارٹی کو بلوچستان میں اور بلکہ کے پی کے میں جو مینڈیٹ ملا ہے، وہ مینڈیٹ یہ نہیں تھا جو آج کل نظر آ رہا ہے. وہ مینڈیٹ یہ تھا کہ بلوچستان میں خوشحالی کے لیے کام کریں گے، بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں گے. البتہ جو ابھی حکومت ہے وہ تو اب سب کے سامنے ہے کہ جس طرح
की जो गवर्नेंस है, जिस तरह चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिस तरह करप्शन की दास्तानें क्वेटा शहर में और बलूचिस्तान में जो है आम हैं कि फ़लाना महकमे में नौकरियां फ़रोख्त हो रही हैं, फ़लाना डिपार्टमेंट की जो है कमीशन जो है बहुत बढ़ गई है और बग़ैर पैसे के जो है आपको ना रिलीज़ मिलता है ना कुछ और हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए एक जो है एक नेक शगुन नहीं है। उस हवाले से जाम साहब ने भी काफ़ी बातें की हैं और हमारी आपस में पार्टी इंटरनल डिस्कशन हुई है और कुद्दूस साहब को हमने काफ़ी दफ़ा उसको जो है मुतनब्बे किया कि आप मेहरबानी करें, अपनी जो गवर्नेंस का तरीक़ाकार है उसमें बेहतरी ले आएँ। आप अब हमें समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत बलूचिस्तान अवामी पार्टी की है, लेकिन हुकूमत का जो क्रेडिट है वो अपोजिशन की जमातें ले रही हैं, खुसूसन एक जमात जो आपको पता है उसका, और जो डिस्क्रेडिट है वो हुकूमत के नाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के। ये बार बार आपने मीडिया में और मुख्तलिफ जगहों पे सुना है कि जी कुद्दूस बिसंजो को लाने के गुनाह में हम शामिल नहीं थे और हकीकतन उनके जो अपने MPAs वहाँ पे CM हाउस में विराजमान हैं। आप अभी भी जाएं देखें, वहाँ पे आपको उनके 3-4 MPAs अर्ज़ की कि आप मेहरबानी करें, हुकूमत का जो हुलिया है उसको दुरुस्त करें। ये पता लगना चाहिए कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है, उसके कोalition पार्टनर्स की हुकूमत है। बज़ाहिर तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उसके कोalition पार्टनर्स की हुकूमत है, लेकिन हकीकतन जो है आपने एक और तरतीब बनाया हुआ है, एक और अजीब अजीब जो है आपने लोगों के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं जिसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी को पता ही नहीं है। तो जो आपने खुफिया एग्रीमेंट्स किए हैं वो तो कम से कम मंजर आम पे ले आएँ, वो पार्टी के सामने रखें। तो इस चीज़ में कुद्दूस साहब जो है बुरी तरह नाकाम हुए हैं और मैंने ये बातें चूँकि मैंने खुल के सामने रखी हुई थी कि आप मेहरबानी करें, आप हमें सूबे का मुफाद देखना चाहिए, हमें पार्टी का मुफाद देखना चाहिए, हमें बजाय कि किसी इनफरादी मुफाद को लेकर आगे बढ़ें। इस बात पे जो मेरा डिनोटिफाई कर दिया, मुझे मेरा पोर्टफोलियो ले लिया और अभी तक उसने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी कि मैंने किस बात के लिए। हाँ, अलबत्ता मैंने उनको बार बार कहा है कि देखें ये जो करप्शन का बाज़ार गर्म करके रखा हुआ है उसमें मैं शामिल नहीं हूँगा। मुझे कल बलूचिस्तान के अवाम के पास जाना है, मुझे अपने हलके के लोगों के पास जाना है। मैं उस वहाँ पे जाके जो है क्या बताऊँगा कि ये जो चपरासी की जो नौकरियाँ हैं या चौकीदार की जो नौकरियाँ हैं वो बिक रही हैं और वो हुकूमत बेच रही है और उसमें मैं शामिल हूँ। तो इस गुनाह में जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने खुल के इख्तिलाफ़ किया हुआ था। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है कि अब हमें सारे इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अगर ये रवश रहा तो हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगा। और उस हवाले से कि जाम साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पे क्लियर किया कि हम उनको जो है नोटिस जारी करेंगे, उनको उनकी जो गलतियां हैं बाकायदा एक रिटन फॉर्म में उनको देंगे कि जी ये चीज़ें आप पार्टी को जवाब दें, आप पार्टी के सामने वजाहत करें कि ये हुकूमत आप इस तरह क्यों चला रहे हैं। अगर वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया तो डेफिनेटली और हमारे पास जहूर साहब एक बात बताएं, इस वक्त तो आप हुकूमत पे तनकीद की वजह से कि नौकरियां बिक रही हैं, आप उनके खिलाफ, जाम साहब के खिलाफ जब आप हुए थे तो उस वक्त उन पे क्या इल्ज़ाम थे? देखिए, मैं जाम साहब साथ बैठे हुए हैं, जाम साहब में बड़ी खूबियाँ हैं, उस वक्त भी मैंने जो है बारहा कहा है। अलबत्ता इख्तलाफात हो सकते हैं, अब आप जो हैं दो आदमियों के दरमियान पार्टी के अंदर, और वो बदकिस्मत हुआ है, उसको जो है इस तरह नहीं आना चाहिए था, उसको हमें जो है पार्टी मिल बैठ के उसको टेकल कर लेता। लेकिन जो अब नज़र आ रहा है वो तो तबाही है। तो क्या उस तबाही को लेके हम खामोश और चुप बैठ जाएं? तो इस तबाही को करने दें इसको। जैसे आपने जाम साहब की हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन से बहुत राब्ते किए, आप MP हॉस्टल में भी नज़र आते थे, तो अभी भी आप वैसे ही उनको कायल करेंगे कि क्योंकि आपका तजुर्बा इस हवाले से ज़्यादा भी है, क्योंकि आप शामिल तो थे उस गुनाह में। देखिए, जो अपोजिशन के एक मेंबर ने कहा कि 24 नुकाती एक मुआहदा हुआ है असेंबली में, बाकायदा उसने वो मुआहदे की कॉपी वहाँ पे लहराया हुआ था, तो उस मुआहदे के बारे में मुझे नहीं पता कि आया वो 24 नुकात क्या थे, उनमें क्या चीज़ें शामिल थी, क्या वो ज़ाती नौयत के नुकात थे या जो है बलूचिस्तान के मफाद आमा की नुकात थे, उसमें मैं शामिल नहीं था। अगर कुद्दूस बिसंजो ये बात की गवाही दे कि मैं किसी खुफिया मुआहदे में, खुफिया जो है उनके साथ अंडरस्टैंडिंग में मेरा कोई रोल नहीं था। ज़हूर साहब, आखिरी सवाल है कि बलूचिस्तान के अगले वज़ीर आला ज़ोर बुलेदी होंगे या जाम साहब होंगे या कोई अपोजिशन से कोई आके हुकूमत में? देखिए, वो जाम साहब की क़यादत में जब पार्लिमानी पार्टी बैठेगी, जब नोटिस जारी करेगी, तब जाके फैसला होगा।
नाजरीन, आपने देखा जाम कमाल खान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर है। उन्होंने इस वक्त मीडिया से बात की। साथ ही जो साबिक सीनियर सूबाई वजीर है ज़हूर बुलेदी, वो भी मौजूद थे। ज़ाहिर है आपने देखना है दो अहम बातें जो सामने आई है। एक तो जाम कमाल खान ने बात की। उनका कहना था कि अदम एतमाद की तहरीक से पहले ही यहाँ की जो हुक्मरान जमात है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनके ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ख़राब हुए थे। तो ये ऐसे वक्त में जाम साहब ने बात की है जब आज जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाबजादा आज आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान किया और वो जाके अपोजिशन बेंचेस पे बैठ गए। अवामी पार्टी मरकज़ में आप देखेंगे तो 4-5 जो वोट है उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। वैसे 342 का ऐवान है कौमी असम्बली का, वहाँ पर बलूचिस्तान के जो 19 अरकान है उनकी इतनी अहमियत नहीं है। लेकिन इस अदम एतमाद की तहरीक के बाद वहाँ पर इस वक्त 19 तो नहीं बल्कि एक वोट की भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सिग्नल का भी नाजरीन इशू है। लेकिन ये बता रहा हूँ कि जो बाप पार्टी है, कभी इम्कान यही है कि बाप पार्टी के जो 5 MNAs है ये मुत्तहिदा अपोजिशन को इमरान खान के खिलाफ सपोर्ट करेंगे। लगता यही है जाम साहब की बातों से। एक तो जाम साहब ने जिक्र किया कि जब उनकी गवर्नमेंट ख़त्म की जा रही थी उन्होंने ये गिला किया कि बाज़ वफाकी वज़रा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लीडर्स हैं वो यहाँ पर क्वेटा है। बज़ाहिर उन्होंने यही कहा कि उन्होंने बलूचिस्तान के जो मामलात थे उनमें मुदाखलत की। क्लियर बात यह है कि जाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी में 2 कैंप्स है, एक जाम कमाल खान ज़हूर बुलेदी और दूसरा जो कैंप है चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर कुदूस बिज़ंजो और साथ ही चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी। ये जो कैंप है सादिक संजरानी और कुदूस बिज़ंजो का, उनकी कुर्बत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जबकि ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर हैं जाम कमाल खान और साथ ही 5 जो MNAs है उनमें भी अक्सरियत जो है वो जाम कमाल खान के साथ है। ये सपोर्टर्स हैं मुत्तहिदा अपोजिशन के। अहम उन्होंने बात की है कि हमारे गिले शिकवे अदम एतमाद की तहरीक के बाद नहीं बल्कि अदम एतमाद की तहरीक से पहले ही जाम साहब ने कहा कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गिले और शिकवे थे। लेकिन बलूचिस्तान की हद तक उन्होंने बात की कि जी अगर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप और साथ ही बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल अगर ये बलूचिस्तान में गवर्नेंस से मुतमैन है तो ठीक है, नहीं तो ये भी तब्दीली के लिए किरदार अदा करें। लेकिन बज़ाहिर यही लगता है, ज़ाहिर है इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में जो अहम जो मेन कुव्वत है वो JUIF है और साथ ही BNP मेंगल है, कुदूस बिज़ंजो के वो इत्तेहादी है। ज़ाहिर है ये तो एक ओपन सेक्रेट है कि हुकूमत तो यानी बराए नाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी की है, लेकिन अपोजिशन जो है वो कम्प्लीटली इसमें शरीक है और उनके ही फैसले किए जा रहे हैं। ज़हूर बुलेदी साहब ने बात की, उनसे पूछा भी गया कि जी फिर जाम साहब को हटाने का जवाब क्या था, आपने उसमें अहम किरदार अदा किया। लेकिन उनका कहना था कि अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है, अगर हम क्रेडिट लेते हैं तो ठीक है, अगर ये कोई गलत फैसले करते हैं तो उसमें BNP मेंगल और साथ ही JUIF जो है ये भी उनको लाने में शामिल है, तो उनको भी मोरद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है, बज़ाहिर मैं देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान में फ़िलहाल तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। मरकज़ में तब्दीली आएगी तो उसके असार जो है वो बलूचिस्तान पर होंगे, चूँकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में 2 अहम सियासी जमातें JUIF और साथ ही बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल अगर बलूचिस्तान में कोई भी तब्दीली लाएंगे तो इन 2 सियासी जमातों को, शहबाज शरीफ साहब हो, आसिफ अली जरदारी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, इन जमातों को ज़रूर बलूचिस्तान के हवाले से ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इन 2 जमातों के फैसलों की मुस्तकबिल में गवर्नमेंट 7 महीने चलती है, 8 महीने चलती है, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन इनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।